اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم میں سورۃ کوثر کا پڑھے جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ محرم میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اجڑے نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ محرم کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک اللہ پاک سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ محرم میں سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ محرم میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کی حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو محرم میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذوالحج کا مہینہ بھی گزر چکا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہوتے ہی رہیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں دکان میں پڑھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں آفاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ صوفیہ کرام، اولیاء کرام بھی محرم کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ محرم کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس کسی نے بھی اس قرآن سورت کو پڑھ کر اپنی حاجت اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے اللہ سے مانگے۔ یہ قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملیں گے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے محرم کے مہینے میں سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کی بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کی بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء
کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لے، تو آج نیت کر کے بیٹھیے۔ یہ نہ سوچیے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن آیت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ آیت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اس قرآن آیت کو پڑھتا ہے اور اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ کو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، اس آیت میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، تو محرم کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ پاک کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران اللہ پاک سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو محرم کے مہینے میں کسی بھی دن کے اعمال پڑھ لے۔ آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا چشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں چلا آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ محرم کے مہینے میں 19 بار سورۃ کوثر کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے آپ بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو 19 بار پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔